السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نور رمضان ٹرانسمیشن کا 13واں ایپیسوڈ لیے حاضر ہوئے۔ آج جن شخصیت کے بارے میں ہم ذکر کریں گے وہ ہیں حضور آقا صلاۃ والسلام کے پیارے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پروگرام میں آگے چلنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور اسے اچھا لگنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ چلتے ہیں ہم زین بھائی کی طرف اور ان سے چند سوالات کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں زین بھائی؟ خیریت سے؟ آج کل بڑے مصروف چل رہے ہیں آپ، 2-4 دن بعد آپ کو میرا چکر لگ رہا ہے۔ رمضان میں تقریباً سب کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے، اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ وہ ماشاء اللہ آپ تو پھر جو ہے وہ مسجد کے اندر امامت بھی کرتے ہیں، اللہ سلامت رکھے آپ کے جذبے کو۔ زین بھائی، ہمارا جو سب سے پہلا سوال ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی صلی علی یا ربی صلی علی صلوات اللہ علی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ ابو بکر تو سب کو معلوم ہے، جی بالکل۔ آپ کا اصل نام کیا ہے یہ تقریباً لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آپ تشریف لائے تھے نا ایمان لانے کے لیے، یا جب آئے پھر اس کے بعد آپ ایمان لے آئے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ صحیح۔ آپ نے فرمایا میرا نام ہے عبد الکعبہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آج کے بعد تمہارا نام ہے عبداللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے، اس نام سے آپ کو کوئی نہیں جانتا، یہ آپ کی کنیت ہے ابو بکر صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگ آپ کو اس نام سے جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ نے جانا اور میں نے بھی جانا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نام کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب۔ زین بھائی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بتائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا زبردست ہے۔ ایسا ہوا کہ آپ کسی کام سے یمن میں گئے تھے۔ صحیح۔ تو یمن میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی، یعنی کوئی عیسائی عالم، صحیح، اس سے ملاقات ہوئی۔ تو اس شخص نے جب ان کو دیکھا نا، ان سے پوچھا کہ کیا آپ قریشی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں قریشی ہوں۔ صحیح۔ کہنے لگا آپ تیمی بھی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں تیم بن مرہ کی اولاد سے ہوں۔ اس نے کہا کہ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ، میں تمہارے ناپ کے اوپر ایک علامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں ایسے تو نہیں ہٹاؤں گا، مجھے وجہ بتاؤ کیوں دیکھنا چاہتے ہو، صحیح، کیا علامت دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے اندر وہ علامت پاتا ہوں کہ ایک نبی آخر الزماں مبعوث ہونے والا ہے، اور تم ان کے ساتھی ہوگے، 2 اس کے ساتھی ہوں گے جن میں سے ایک نحیف و کمزور ہوگا اور وہ تم ہو، اور ایک شخص اور ہوگا جو کہ سارے انتظامی معاملات، جہادی معاملات سلجھانے والا بندہ ہوگا۔ تو کہنے لگا کہ نا آپ کی ناف کے اوپر ایک تل موجود ہے۔ صحیح۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ سنا نا، تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو ناف کے اوپر تل موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا کہ آپ کی جو نا ران کی فلاں جگہ پر ایک اس قسم کی علامت بھی موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بھی تصدیق کر دی کہ ہاں ایسی علامت تو موجود ہے۔ صحیح۔ پھر اس نے تاکید کی، اس نے بولا میری بات سنو، جو نبی آخر الزماں مبعوث ہونے والا ہے نا، کہا تم ان کے ساتھی ہوگے، تمہاری علامتیں میں سابقہ کتب میں دیکھ چکا ہوں، اچھا، بس یہ ہے تمہیں نصیحت، تمہیں تاکید یہ ہے، اگر تم یہاں نہیں آتے تو میں تمہارے پاس چلا آتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں آتے؟ کہنے لگا کہ اس لیے آتا، میں تمہیں تاکید کرتا کہ جو نبی آخر الزماں مبعوث ہونے والا تم اس کے ساتھی ہوگے، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، راہ ہدایت سے کبھی پیچھے مت ہٹنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ پھر جب یہ نکلنے لگے نا، واپسی نکلنے لگے، تو اس نے کچھ عربی اشعار پڑھے۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے تھے، وہ واپس مکہ تشریف لائے۔ جب مکے میں ان کی انٹری ہوئی، داخلہ ہوا، تو ادھر ابو البختری ملا، ابو جہل ملا، عقبہ ملا، اور کئی ساتھی ملے پرانے۔ صحیح۔ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے ابو بکر مکے میں ایک واقعہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا کیا واقعہ ہوا؟ کہنے لگے واقعہ یہ ہوا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد وہ جو ابو طالب ہے نا، ان کے بھتیجے نے نا یہ اعلان کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، مجھے رسول مانو۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا نا، تو کہنے لگے اچھا تم لوگ ٹھہرو، میں خود جا کے سارا معاملہ دیکھ کر آتا ہوں۔ صحیح۔ اب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر موجود ہیں. سلسلہ کیا ہے نا ابھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ. تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر موجود ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے. صحیح. دروازہ بجایا, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. کہنے لگا آپ صادق بھی ہیں, آپ امین بھی ہیں, ہم اس کو مانتے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا, لیکن اتنے بڑے معاملے کی تصدیق کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. آپ کو ایسی نشانی بتائیں کہ جس سے میں یہ مانوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. صحیح. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یمن گئے تھے تو ایک بوڑھے سے ملے تھے. یمن میں گئے تھے تو ایک بوڑھے سے ملے تھے. اچھا, وہ کہنے لگے کہ بوڑھوں سے تو کئی ملا ہوں, آپ کس بوڑھے کی بات کرتے ہیں؟ بولا میں اس بوڑھے کی بات کرتا ہوں جس نے تجھے نکلتے ہوئے کچھ اشعار سنائے. دیکھو نا کیا بات, علم غیب کا تذکرہ آ جاتا ہے نا کہیں نہ کہیں. دیکھو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ کسی بوڑھے سے ملا, اور کس بوڑھے سے ملا نشانی یہ بھی بتا دی جس نے نکلتے ہوئے تجھے اشعار سنائے تھے. کیا بات. لوگوں کو پتہ نہیں غیب سے کیوں چڑھا نا, یا پیٹ میں درد کیوں ہو جاتا ہے کہ حضور کو علم غیب ہے. اچھا, جب یہ اشعار والی بات کی نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لیا ہے. صحیح. اور اس کے بعد آپ واپسی تشریف. تو یہ آپ کے ایمان لانے کا ایک واقعہ ہے. اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا شہرہ پہلے سے ہی تھا. صحیح. سابقہ کتب میں بھی تھا, توریت میں بھی تھا, انجیل میں بھی تھا, زبور میں بھی تھا, اور تقریباً تمام صحائف میں تھا. صحیح. تو یہ تو تذکرہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. ان کے ساتھیوں کا تذکرہ بھی موجود تھا. کیا بات, کیا بات, کیا بات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زین بھائی بڑی پیاری آپ نے جو ہے نا ایک چھپی ہوئی بات بتائی, سمجھ لیں کہ عام عوام کو یہ باتیں نہیں پتا ہوتی, عام طور پر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی. چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب. زین بھائی اگلا سوال ہمارا یہ کہ آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا, اس کے حوالے سے نا دو روایتیں ملتی ہیں. ایک تو یہ روایت ملتی ہے کہ بکر کہتے ہیں اونٹ کو, جوان جو اونٹ ہوتے ہیں اس کو بکر کہتے ہیں. اچھا, ابو جو ہے نا عربی زبان میں نا والا, والی کے لیے استعمال ہوتا ہے, والا. اچھا, اب یہ تھا کہ جس کے جو ہے نا مطلب یہ قبیلوں میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے کچھ لوگوں کے بہت زیادہ اونٹ وغیرہ ہوتے تھے, یا کچھ لوگوں کا قبیلہ بڑا ہوتا تھا. تو یہ کہ چونکہ آپ کا قبیلہ مالدار بھی تھا, صحیح, تجارت والا قبیلہ تھا, بہت بڑا قبیلہ تھا, اور جس میں اونٹوں وغیرہ کی بڑی کثرت تھی, تو اس وجہ سے کیونکہ آپ ان سب کے جو نا وہ نگہبان تھے, والی تھے, تو اس وجہ سے آپ کو ابو بکر تو گیا مطلب اونٹوں والا یا نگہبانی والا, یوں جو ہے نا آپ کا نام ابو بکر مشہور ہے. اور دوسرا جو واقعہ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کیا جاتا ہے, جو روایت ملتی ہے کہ بکر کہتے ہیں خوبصورت اور حسین کو. صحیح. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت تھے, بڑے وجیح تھے, بڑے حسین و جمیل تھے. صحیح. تو ابو بکر یعنی خوبصورتی والا, حسن والا, وجاہت والا. تو یہ دو روایتیں جس کی وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. دین بھی اگلا سوال ہمارا یہ کہ آپ کا ایک لقب عتیق ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا لقب عتیق ہے, اس کی یہ وجہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت عتیق من النار, تم دوزخ کی آگ سے آزاد ہو. عتیق کا مطلب آزاد ہوتا ہے نا. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, آپ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے. صحیح. اور فرمایا کہ جو شخص جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے, عتیق من النار, صحیح, جو شخص جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے تو وہ کیا کرے, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھے. اس وجہ سے جو ہے آپ کا لفظ جو ہے نا عتیق بھی آپ کا لقب, تو آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. زین بھائی اگلا سوال ہمارا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق بھی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق جو ہے نا یہ آسمانی کتابوں میں یا آسمانوں میں آپ کا نام صدیق کے نام سے ہی مشہور ہے. اچھا. اس کا ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے کر گئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب واپسی ہونے لگے نا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم, میرے جو لوگ ہیں قبیلے والے, جب میں ان کو کہوں گا کہ میں رات کو معراج کے لیے رات کو گیا بھی ہوں, واپسی آیا بھی ہوں, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطہمنی و یکذبنی, کہا وہ لوگ مجھ پر تہمت بھی باندھیں گے, اچھا, اور میرے کو جو جھٹلائیں گے بھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ, بے شک آپ کا قبیلہ جھٹلائے گا, بے شک آپ کا قبیلہ آپ پہ تہمت باندھے گا, ولیکن ابا بکرن, لیکن ابو بکر ہوں گے یصدقونی, وہ آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں. کیا بات ہے. تو یہ وجہ ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا واپسی, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو لوگوں کو تو, اچھا اس ٹائم بھی لوگوں کو تو فقط حضور نے یہ بتایا کہ میں راتوں رات
مکہ سے بیت المقدس گیا ہوں، واپسی آیا ہوں. صحیح. تو قرآن نے بیان کیا نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ. تو کفار مکہ کو تو یہ بھی ہضم نہیں ہوا تھا. بالکل. آسمانوں پہ جانا کیسے ہضم ہوتا؟ صحیح. کچھ لوگوں کو آج بھی آسمانوں پہ جانا اور رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ہضم نہیں ہوتا. صحیح ہے نا؟ صحیح فرمایا. تو جب واپسی آئے نا تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور جتنے بھی کفاران مکہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں راتوں رات جو ہے وہ یہاں سے بیت المقدس گیا بھی ہوں، واپسی بھی آیا. تو اب ان کو لگا موقع ہاتھ، کہنے لگے اب پکڑو ابو بکر کو، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، یہ تدبر عقل کے معاملے میں بڑے ماہر تھے. لوگ ان سے مشورہ وغیرہ کرنے بھی آتے تھے، یعنی یہاں تک کہ قبیلوں کے درمیان باہم فیصلے بھی کرواتے تھے. صحیح. پہنچ گیا ابو جہل، کہنے لگا کہ نا تمہارا جو صاحب ہے نا، تمہارا جو ساتھی ہے، وہ کہتا ہے کہ راتوں رات میں یہاں سے بیت المقدس گیا بھی ہوں، واپسی بھی آیا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر وہ یہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں. سبحان اللہ. اگر وہ یہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں. اس تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ کا نام صدیق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. ماشاء اللہ. زین بھائی آخری سوال اس پروگرام کا شامل کرنے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، اس پر کوئی دلیل موجود ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَيَجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. صحیح. فرمایا کہ وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا جو اتقا ہے. اچھا اسامہ بھائی، آپ نے مسئلہ گرامر پڑھی ہے، اس میں تفضیل وہ ہوتا ہے کہ جو کسی جس میں کسی مرتبے کی زیادتی تو لیکن کسی کے مقابلے میں مبالغہ میں ہی ہوتا ہے کہ بس صرف زیادتی ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہے. صحیح نا؟ لیکن وہ سب سے بڑا عالم ہے، فرق ہوتا ہے نا. تو فرمایا قرآن پاک میں وَسَيَجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. فرمایا وہ دوزخ سے دور رکھا جائے گا جو اتقا ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے. صحیح نا؟ یعنی کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے. اب یہ جو اتقا کا لفظ آیا نا، اس کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں، اس طریقے سے معلوم التنزیل کے اندر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اجمع المفسرون، یعنی تمام مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے، اجماع ہے کہ یہ جو اتقا لفظ آیا نا، سب سے بڑا متقی ہونا، یہ لفظ جو آیا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے آیا. پہلے تو یہ سمجھ لیں، یعنی وَسَيَجَنَّبُ الْأَتْقَى، یعنی جہنم سے دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ متقی ہے. صحیح ہے نا؟ اب ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ یہ جو ہے تمام مفسرین کے نزدیک ہے، یہ اجماع المفسرون، اس پہ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے. صحیح. اچھا اب یہ جب طے ہو گئی بات، تو اس کے بعد ایک آیت ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. کیا بات. تم میں سب سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. وَيَسْتَجَنَّبُهُ الْأَتْقَى سے پتہ چلا کہ جب اتقا حضرت ابوبکر صدیق ہے یعنی سب سے بڑے متقی، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور بیان فرمایا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ محض رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. تو پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی ہیں، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو قرآن پاک سے ثابت ہے. اور اسی طریقے سے صحابی تو سارے ہیں، بالکل کم و بیش بتایا جاتا ہے، تعداد جو بتائی جاتی ہے نا، کم و بیش 1,25,000 یعنی 1.25 کے قریب تعداد بتائی جاتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی. اور رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے جتنے ساتھی ہیں، جتنے صحابی ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں بے شک. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب تبارک و تعالیٰ نے ان تمام سے جنت کا وعدہ فرمایا. صحیح. تو ان رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ حضور کے جتنے بھی صحابی ہیں سارے کے سارے جنتی ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، ان کی جو افضلیت ہے، افضل ہونا، سب سے زیادہ فضیلت والا ہونا، وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں یا تمام امتوں میں صحیح نا، لیکن نبیوں کے بعد سب سے زیادہ مقام و مرتبہ جن کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، وہ اس جو ہے وہ آیت کے ذریعے بھی پتہ چلا. اس طریقے سے صحابی تو سارے ہیں،
اور تمام کے تمام صحابی جنتی ہیں، یہ قرآن پاک سے ابھی آپ نے سنا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل فرمایا. صحیح. اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ جو غار والا واقعہ ہوا، جب وہ سفر کر رہے تھے تو ایک کہا جاتا ہے صحابی ہیں جن کو قرآن پاک نے صحابی کہا. اچھا. اور وہ کیا؟ یا صاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار میں تشریف فرما ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور میں ساتھ تشریف فرما ہوئے، تو اس وقت جب کافروں کی چاپ سنی، پاؤں کی آواز سنی، ان کے آنے کی آوازیں سنی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کفار آ گئے، کہیں وہ غار کے اندر نہ آ جائیں. تو حضور نے فرمایا، اس واقعے کو قرآن نے نقل کیا، یا صاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی تو غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. تو ایک صحابی ایسے ہیں جن کو قرآن نے صحابی کہا، اور وہ ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات. سبحان اللہ. اور ایک حدیث بھی میں بیان کروں گا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جس کو کہا کرتے تھے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ یعنی کہ فضیلت والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہیں، تو ہم کہا کرتے تھے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو مفتی ہیں، اپنے دور کے فقیہ ہیں، اور جو ہے نا ان کی فقاہت کو مانا جاتا ہے، اور ان کی جو احادیث وغیرہ ہیں وہ لی جاتی ہیں اس اعتبار سے کہ آپ فقیہ صحابی تھے، آپ جو ہے وہ مفتی تھے اپنے دور کے. صحیح ہے نا. یعنی آپ فرماتے کہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم کسی کو کہتے تھے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی افضل ہے، تو ہم کہتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اچھا، ایک حدیث اور میں بیان کروں گا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، وہ یوں ہے، کنز العمال شریف کی حدیث ہے. فرمایا ابو بکر و عمر خیر الاولین والآخرین و خیر اہل السماوات و خیر اہل الارضین الا النبیین والمرسلین. کنز العمال شریف جلد 11 صفحہ نمبر 560 اور حدیث نمبر 32645 یہ حدیث نمبر ہے. یعنی کہا کہ ابو بکر اور عمر جو ہے اولین اور آخرین میں سب سے بہتر ہیں. سبحان اللہ. ابو بکر اور عمر اولین اور آخرین میں سب سے بہتر ہیں. وخیر اہل السماوات وخیر اہل الارضین، اور سب سے زیادہ بہتر ہیں آسمان والوں میں بھی اور زمین والوں میں بھی، الا النبیین والمرسلین، سوائے نبی اور مرسلین کے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ کچھ بیماریاں آج کل کچھ لوگوں کو ہو گئی ہیں صاحب بھائی، ورنہ ازل سے صحابہ کرام کے دور سے یہ بالاتفاق بالاجماع بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے. یہاں تک کہ آپ بخاری میں جائیں گے نا تو بخاری کے اندر جو باب باندھا ہے وہ باب ایسے باندھا، باب فضل ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد فضیلت کا باب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں. اب جو بخاری جو مانتا ہو بس اس کو بخاری جو ہے نا اس کو صرف بخاری کی حد تک، نام کی حد تک نہ ہو، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ باب ہی یہی باندھا، باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات. تو اس سے پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور مقام و مرتبے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بد عقیدگی سے بچائے، اور رب تبارک و تعالیٰ ہمیں برے عقیدہ، جو بد عقیدہ لوگ ہیں، جو روافض ہیں، جو اس قسم کے غلط نظریات اور عقائد رکھتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی صحبتوں سے بچائے. آمین ثم آمین. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتنی پیاری گفتگو کی گئی ہے. امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ملتے ہیں آپ سے اگلے سلسلے میں، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.